کتھے یہ بھی آیا ہے کہ انگلش پڑھیا کرو چھاں چھوں پڑھیا کرو تے تم جنت لے جائے گی، الٹا جنم دا سبب بنے گی۔ انگلش پڑھنا کی نہیں پتر ایف ایس سی تے ایم ایس سی تے جی ایف سی تے آئی جی پنجاب تے ٹھائی جی پنجاب تے مائی جی تے ٹھوچھی جی پنجاب لگ جاوے تے ابا جو مر جاوے تو کیا اندہ ہے میں مولا جڑا ٹھیچھی پڑھیا پیچھی پڑھیا آئی جی پنجاب بنیا آئی جی بنیا فلانا بنیا جی لانتاں لبیاں نے لوگاں کو گالاں کڑی نے سارے دا ثواب ابے نو دیتا نہیں او آمدہ مسلح علیہ کو رمدہ ہے انا جی ابا مر گیا کو قرآن شریف پڑھے ہی ذرا دیوی اج نہیں یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ انہوں نے انگریز کی تعلیم پڑھی ہے تو انگریز کی جو تعلیم پڑھتا ہے وہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا، جنازہ وہی پڑھائے گا جو محمد عربی جس نے محمد عربی کی تعلیم پڑھی ہے۔ اور کدے ویکھیا جے کہ جن نے فرسٹ ایئر تے نسٹ ایئر کیتا ہوئے تے کدے وہ جنازہ پڑھاندا پیا ہوئے اور جنازہ رسول اللہ دا وارث ہی پڑھاندا ہے۔ سن 2005 زلزلہ آیا سی کشمیر دے اندر آیا سی ہوٹلاں تے ننگے کڑیاں منڈے نکلے سن کہ نہیں نکلے سن اور مسلمانوں کیڑی تعلیم دا اثر سی او بخاری تے مسلم تے ابو داؤد تے نسائی شریف پڑھنا والے نہیں سن وہ اے تعلیم پڑھنا والے سن جس تعلیم دا بانی سرسور سی خنزیر سی جن نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو نعوذ باللہ بڈھا وحشی آکھیا سی وہ کتا کافر اعظم سرسور بے ایمان سی جیدی تعریف سکولوں اندر پڑھے جاندی ہے کہ سرسور تو بہت اچھا انسان سا میں کہنا زمانے دا سور 100 سور کٹھا کرو سرسور جڑا سی اس تو بھی بد سی اس کتے عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جڑے جلد انبیاء نے انہوں نے بڈھا ویسی آکھیا سی اس کتے دی تعلیم اس کتے نے تعلیم اس کتے او کتا اس تعلیم دا بانی ہے انگلش دا وہ بانی ہے وہ دی کتاب معجم کوثر ہے انہوں نے اپنی کتاب اندر لکھیا ہے تعجب کی جا ہے جو یہ تعلیم پاتے جاتے ہیں وہ گدھے اور خچر بنتے جاتے ہیں۔ یہ سرسور نے کہا تھا جو بر صغیر پاک و ہند میں انگلش تعلیم دینے والے کا بانی ہے اور مسلمانہ جیڑے اتھوں ننگے ہوٹلاں چو نکلے سن میں نو ثابت کر کے دے وہ بخاری مسلم پڑھنا لے ہوں وہ سارے سکول دی تعلیم پڑھنا لے سن سارے سکول تعلیم پڑھنے والے سن جی آج مدرسہ اندر کوئی مولوی پکڑیا جاندہ یا کوئی مدرس پکڑیا جاندہ ہے اس مدرسہ اندر لانتی تعلیم انگریزی بڑھ گئی ہے اس انگریزی دا اثر ہے جدو دی انگریزی تعلیم آئی انگلش آئی ہے ملہ بھی وحشی بن گئے نے ملہ بھی درندے بن گئے نے کڑیاں دے مدرسے کھولنے تعلیم دے رہے ہیں تعلیم نہیں ایک کڑیاں نال ہو رہی کچھ کر رہے ہیں وہ سانو پتہ ہے جو کر رہے ہیں یہ قرآن حدیث دی تعلیم نہیں یہ انگریزی تعلیم دا سارے مسلمان اپنی دھی بہن دور رکھ قرآن حدیث پڑھا اور جن کی وجہ ہے کہ اساں 40 ہزار 45 ہزار مہینہ کمانے ہیں پھر بھی آخنے ہیں یار اخراجات پورے نہیں ہوندے کی عیاش پرستی ساڑے اندر آ گئی کی آ گئی عیاشی آ گئی ہے عیاشی کتھوں سکھائی جا رہی ہے اس سکولاں کالجیاں تو یونیورسٹیاں تو مل رہی ہے بچے پڑھ رہے ہیں عیاش ہو رہے ہیں وقت ایسا ایسی کہ اسلاف پر لوگ پڑھتے سن ادو بھی لوگ پڑھتے سن روپیے تے درہم تے گزارا کرتے سن آج ساڑھے بچیاں نے جانا ہے 20 روپیے صبح بیاں دا تو انہیں چکر ہی نہ دے دے جڑے چھوٹے ٹٹانے نے وہ لے کے جاندے نے جڑے بڑے مگر مچھ نے وہ تو پھر 100 تے ہزاراں دا حساب رکھ دے نا وہ لے کے جاندے نے فضول خرچی ہے نا موبائل فضول خرچی ہے نیٹ لوا کے کی وجہ ہے اب بزرگ بیٹھے نے پہلے جڑے ساڑھے پرانے جو نواں موبائل آیا سی بزرگوں دسو سم 7,000 10,000 5,000 4,000 5,500 دی سم ملتی سی انج نہیں اگر ان کی سدے نے وہ ایک نمبر جڑا اپنی پسند ہوتا انہوں کی آخدے سن جڑی اپنی پسند دا نمبر ٹھکی ہاں لکی کے پھکی سانو کی پتہ ہے کہ قرآن جڑا غلط ہو جانا ہے وہ پھکی نمبر جڑا لینا ہوندہ سی وہ دے واسطے بولیاں لگ دیاں سن کی وجہ ہے اینا پیسہ آج کی وجہ ہوگی او آج وہ لوگ مفت سمہ تقسیم کر رہے ہیں انٹرنیٹ دا پیکج دے رہے ہیں کیوں وہ آخدے نے اس قوم نو تباہ تے برباد کر کے رکھنا ہے تباہ
برباد کر دینا ہے۔ انگریز آخر ہے جے ساڑھے جہنم میں جان تے محمد عربی دے غلام کدے جنت نہ جان، اے بھی ساڑھے نال بھی جہنم میں جان۔ مفتی صاحب علیہ الرحمہ فرماندے نے کالجاں اندر فیشن پرستی سکھائی جاندی ہے، فضول خرچی سکھائی جاندی ہے۔ طلباء جدو دین تو فارغ ہو جاندے نے فضول خرچی انہاں دے اندر رچ بس جاندی ہے۔ پھر جدو نوکریاں لگدے نے پھر وہ جدو تنخواہ اگر 20,000 ہے، تنخواہ اگر 20,000 تے گھر دا خرچہ پورا نہیں ہوندا، پھر سود تے رشوت والے پاسے ٹر پینا۔ اے جڑے سکول یا کالج پڑھ کے بندے نے نا مسلمان ہیں، انگریز دیاں مشیناں نے، انسانیت نہیں ہے نا وچ، یہ انگریز دی مشین ہے۔ جی میں ویلنا جان دے ہو وہ جنہ گڑ بندا ہے وہ گنا دیو نا، گنا ویلنے چ گنا دیو وہ گنے دا بھی رس بھی کٹ دیندا ہے، کٹ نہیں دیندا۔ اگر ہاتھ دیو تے ہاتھ دا بھی رس کٹ دیندا ہے، کٹدا نہیں، ہاتھ دا بھی رس کٹ دیندا ہے تے گنے دا بھی رس کٹ دیندا ہے۔ تو مشین انج نہیں کرتی۔ وہ جڑے کرسیاں دے بیٹھے نے جڑے سکولاں کالجاں چ پڑھ کے آنے کہ محمد عربی دے دین دے مدرسے دے نہیں پڑھے، یہ سکولاں کالجاں اندر پڑھیے، لیکن افسوس ہے اے دا بانی سر سور سی، سر سور سی، سر سید نہیں سر سور سی۔ اس واسطے میں خنزیر نو کیا ہے انہیں نبی علیہ السلام نو بڑھا ویشی آکھیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو بڑھا ویشی آکھیا ہے۔ سکولاں اندر سور دی تعریف پڑھائی جاندی ہے، اے سور سی، زمانے دا دجال سی، زمانے دا بغیر انسان سی، سر سور لانتی۔ اور سید بھی ہوئے تے خان بھی ہوئے، ہو سکتا ہے یہ سید کوئی نہیں سی۔ انہوں آگے برطانیہ جدو ٹوٹیا تے ہندوستان جا پیلی ٹوپی پا کے بیٹھا۔ علامہ عبدالحق حقانی علیہ الرحمہ نے تفسیر حقانی دے اندر دیا ہے، ستھری کر کے مونی کٹی تسلے نال، یہ کافر ہے، مرتد ہے۔ انہیں خود کیا سی، انہیں کی کتاب ہے نقش حیات سر سید، انہیں کیا سی تعجب کی جا ہے جو یہ سکول کالج پڑھتے جا رہے ہیں وہ گدھے اور خچر بنتے جا رہے ہیں، انہاں کھوتے تے خچر بنتے پے۔ یہ مولوی یہ گل کردا تے او ساری قوم نے بڑک اٹھنا سی۔ ہن جڑا اس تعلیم دا بانی ہے جن نے انگریزاں کولوں سانو انگلش لے کے دتی ہے، او آکھدا پیا ہے یار تعجب کی جا ہے جو یہ تعلیم پاتے جاتے ہیں وہ کھوتے اور خچر بنتے جا رہے ہیں۔ معلوم ہویا سکولاں چ پھر یہی تیار ہوندے نے، کیونکہ نہ دا وڈیرا جو کہہ گیا میں تو نہیں آکھ رہا، سر سید کہہ گیا، سر سور جی تعریف بنا، وہ بہت ایک عظیم انسان تھا۔ میں کہ لانتی جڑا سرکار اسلام بارے بھونکے وہ عظیم انسان ہے، وہ زمانے دا سور تے زمانے دا دجال ہے۔ سکولاں کالجاں اندر ہی تو گل کر رہا سا، اے انگریز اپنی مشیناں سکولاں اندر تیار کر رہا ہے۔ مشین نو تمیز نہیں ہوندی، مشین نو تمیز نہیں، گنا دیو او دا بھی رس کٹ دیندی ہے، ہاتھ دیو او دا بھی رس کٹ دیندی ہے۔ انج نہیں او جڑے کرسیاں تے بیٹھے نے غریب جاوے او دا بھی رس کٹ دیندے تے امیر بھی جاوے تے او دا بھی کٹ چھڑدے نے، او کٹدے نہیں تے کٹ کے پھر بھی آکھدے نے یار پوری نہیں پیندی۔ شادیاں اپنی مرضی دیاں، شادیاں اپنی مرضیاں دیاں کردے پھردے نے، ماں نو تے باپ نو آکھدے ابا ترقی نہیں کیتی، تینوں کی پتا کڑی بڑی چستی ہے، لعنت پوی ابے نو نہیں پتا، اے لعنت پیندی ہے۔ بزرگ فرماندے نے جدو اولاد نا فرمان ہو جاوے نا کلیا بے کے سوچ کے یار میرے رزق دے اندر کوئی گڑبڑ تے نہیں سی جڑی اے اولاد کدے میرے کے بولی نہیں سی، آج میری گربان پہ گئی۔ اب معاشرے اندر تساں بھی ویکھ رہے ہو منڈے کڑیاں اپنے مرضی دی شادیاں کر رہے نے، کردے پہنے کہ نہیں کر رہے؟ بولو تو صحیح نا یار، ہیں باپ دے نال لڑائی او وقت سی، دھی کدے ماں اگے بولی نہیں سی، باپ اگے بولی نہیں سی، آج دھی بھی باپ اگے بول دی ہے۔ کیوں بول دی ہے؟ یہ تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اور سکولاں کالجاں اندر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تھوڑے نہیں، حتیٰ کہ میں تو کل پرسوں ایک ویڈیو سن رہا سا، سکولاں کالجاں جڑی لعنت پی گئی ہے، پہلا بندے شراب تے شیشہ پیندے سن، ہن دسے سکولاں کالجاں لڑکیاں نے پینا شروع کر دیتا ہے، لڑکیاں پیندیاں پئیاں نے، سرگٹ عام پی رہیاں نے اور چس پی رہیاں نے، یہ قوم دی بیٹیاں پڑھ رہیاں نے جناب اعلیٰ تعلیم لین واسطے، کوئی لندن جا رہے ہے، کوئی کتھے جا رہے ہے، کوئی کتھے جا رہے ہے، اعلیٰ تعلیم نہیں، ایک قرآن حدیث دی تعلیم اعلیٰ سی، اور زمانے دی تعلیم ساری کٹھی کر قرآن دی زبر دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جڑا ملا مفتی ملونڈا اے آکھے کہ سکول کالج دی
تعلیم اچھی ہے اور بے ایمان مرتد ہو گیا ہے۔ قرآن حدیث کے مطابق مقابلے دنیا کائنات دی پڑھائی کٹھی کر قرآن دی زیر دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہند بال بہ گیا ملا اپنے اولاد نو سکول کالجاں بھیجی کھلوتا ہے، باقیاں نہ کی رونا رونا جی ملا نے پوچھنا ملا جی خیر ہے ہوندا میری عزت نہیں رہی تو میں تاں کیا بھی ادھر ہی پڑھا لواں۔ میں کہ لوگاں نو بلانا ہے بھی آؤ دین والے، اپنی اولاد لندن بھیجی کھلوتا ہے خیر ہے۔ اس واسطے مسلمان اے قرآن حدیث دی تعلیم جڑی اعلیٰ تعلیم ہے جنہاں نے اس قرآن حدیث نو چھڈیا ہے ایتھے بھی باوبال نقصان ہے اگے بھی نقصان ہے۔ جنہاں نے قرآن حدیث نو جفا مار کے قرآن حدیث دے مطابق زندگی بسر کیتی ہے قسم با خدا ایتھے بھی کامیاب رہنے اگے بھی کامیاب رہنے۔ اس واسطے قوم نو اذان پڑھدیا شرم آندی ہے، گانا سندے ہویا لوگاں دیاں دھیاں بہناں دے پیچھے جاندے ہویا اس قوم نو کدے شرم نہیں آئی۔ اس قوم نو جدوں بھی شرم آئی ہے اللہ رسول دی تعریف کردے ہوئے شرم آئی ہے۔ اس قوم نو کدے شرم نہیں آئی اپنے امام نو گانا کھڑدے ہویا اپنے امام دے خلاف گلے کردے ہویا، اس قوم نو شرم کدے نہیں آئی۔ اور جدوں بھی اس قوم نو شرم آئی ہے جدوں بھی اس قوم نو شرم آئی ہے اللہ رسول دی نعت اللہ رسول دی تعریف کردے اس قوم نو شرم آئی ہے۔